بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات۔ آج ہم آپ کی چوتھی جماعت کے نرگان اردو کے صفحہ نمبر 8 پر موجود تفہیم نمک اور روئی کے بارے میں پڑھیں گے بھی، اس کو سمجھیں گے اور اس کا کام بھی کریں گے۔ جیسے کہ بچہ آپ کو پتہ ہے تفہیم کسے کہتے ہیں۔ تفہیم ہمارے پاس ایک عبارت موجود ہوتی ہے، ایک پیراگراف ہوتا ہے اور اسی میں سے ہم نے اس کو بغور پڑھنا ہوتا ہے، اسی میں سے ہمارے پاس دیے گئے جو سوالات ان کے جوابات تحریر کرنے ہوتے ہیں۔ ٹھیک، تو آئیے اس تفہیم کو پہلے پڑھتے ہیں اور اس کے بعد اس کے سوالات کو حل کرتے ہیں۔ یہاں پر تفہیم کا جو عنوان ہے وہ ہے نمک اور روئی، اور نام سے ہی ظاہر ہے کہ یہ ایک کہانی ہے۔ تو پڑھتے ہیں۔ ایک کاہل گدھے پر اس کا غریب مالک روز نمک کی بوریاں لاد کر بازار لے جایا کرتا تھا۔ راستے میں ایک ندی بھی پڑتی تھی۔ ایک دن گدھے کا پاؤں پھسلا اور وہ ندی میں جا گرا۔ ندی میں گرنے کے باعث اس کی پشت پر لدی ہوئی نمک کی بوریاں گیلی ہو گئیں۔ جب گدھے کے مالک نے اسے کھڑا کیا تو اسے اپنا وزن بہت کم محسوس ہوا۔ کیونکہ نمک پانی میں گھل چکا تھا، اسے یہ طریقہ جان کر بہت خوشی ہوئی۔ پھر تو وہ اکثر ایسے ہی کرنے لگا۔ جب بھی وہ نمک کی بوریاں لادے ہوئے ندی کے پاس سے گزرتا تو جان بوجھ کر پانی میں گر جاتا اور سارا نمک ضائع ہو جاتا۔ آخر گدھے کا مالک سمجھ گیا کہ گدھا جان بوجھ کر ایسا کر رہا ہے اور اب اسے سبق سکھانا ضروری ہے۔ چنانچہ ایک دن اس نے بوریوں میں نمک کے بجائے روئی بھری اور گدھے پر لاد دی۔ حسب معمول گدھا جب ندی کے پاس پہنچا تو اس نے خود کو پانی میں گرا دیا۔ اب گدھے نے اٹھ کر چلنے کی کوشش کی تو اس سے اٹھا ہی نہیں گیا، کیونکہ روئی نے پانی جذب کر لیا تھا۔ روئی گیلی ہونے کے بعد پہلے سے کہیں زیادہ بھاری ہو گئی تھی۔ اس دن گدھے نے بازار تک کا سفر بہت مشکل سے کیا اور آئندہ ایسی حرکت سے توبہ کر لی۔ طلباء و طالبات، یہ کہانی آپ نے ابھی پڑھی، تو آئیے اب اس کے سوالات حل کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 9 پر آپ کے پاس سوالات دیے گئے ہیں۔ عبارت پڑھ کر درج ذیل سوالات کے جوابات مکمل جملوں کی صورت میں لکھیے۔ نمبر 1، گدھے کا مالک اس پر کیا لادا کرتا تھا؟ آپ نے ابھی پڑھا ہے، گدھے کا مالک اس پر نمک کی بوریاں لادا کرتا تھا۔ سوال نمبر 2، پانی میں گرنے کے بعد نمک کی بوریوں کا وزن کم کیوں ہو جاتا تھا؟ تو جواب ہے کیونکہ نمک پانی میں گھل جاتا تھا۔ نمبر 3، گدھے کے مالک نے اسے سبق سکھانے کے لیے کیا کیا؟ جی، گدھے کے مالک نے اسے سبق سکھانے کے لیے ایک دن بوریوں میں نمک کے بجائے روئی بھری اور گدھے پر لادی۔ سوال نمبر 4، پانی میں گرنے کے بعد روئی کی بوریاں وزنی کیوں ہو گئی تھیں؟ جواب ہے کیونکہ روئی نے پانی جذب کر لیا تھا، اس لیے روئی گیلی ہونے کے بعد پہلے سے بھی زیادہ بھاری ہو گئی تھی۔ اب ہمارے پاس بے میں سوال ہے کہ عبارت میں سے 4 صفت اور موصوف چن کر لکھیے۔ اس سے پہلے بھی آپ نے پڑھا ہے کہ صفت اور موصوف کیا ہیں۔ کسی بھی اسم کی جو اسم ہوتا ہے، کسی بھی چیز کی خوبی، خامی، کمی، بیشی، تعداد، مقدار، اس کی وزن اور حجم وغیرہ جو ہوتا ہے اس کی صفت کہلاتا ہے، اور جس چیز کے بارے میں ہوتا ہے وہ اس کا موصوف کہلاتا ہے۔ یہاں پر ہمارے پاس جو ہم نے ابھی پڑھا ہے تفہیم میں، تو ہمارے پاس جو صفت اور موصوف سامنے آئے ہیں وہ یہی ہیں کہ کاہل صفت ہے کس کی؟ گدھے کی۔ تو یہاں پہ ہم کیا صفت میں کیا لکھیں گے؟ کاہل، اور موصوف میں ہم لکھیں گے گدھا۔ اسی طریقے سے ہمارے پاس نمبر 2 میں ہم لکھیں گے غریب آدمی۔ غریب جو ہے وہ صفت ہے، اور کس کی صفت ہے؟ آدمی کی، تو آدمی جو ہے وہ موصوف ہے۔ اسی طریقے سے اب آپ نمبر 3 میں لکھیں گے کم وزن۔ ٹھیک ہے، وزن موصوف ہے اور اس کی صفت کیا ہے؟ کم۔ اسی طریقے سے پھر گیلی روئی، تو آپ نے جو گیلی ہے یا گیلا ہونا ہے وہ صفت ہے کس کی؟ روئی کی، تو آپ نے یہاں پہ موصوف جو ہے وہ روئی لکھنا ہے اور صفت اس کے سامنے گیلی لکھنا ہے۔ جی میں ہمارے پاس ہے درج ذیل الفاظ کا انگریزی میں ترجمہ لکھیں۔
تو ہمارے پاس یہ الفاظ دیے ہوئے ہیں، ان کے ہم نے ترجمہ یعنی کہ انگلش میں اس کو لکھنا ہے۔ نمک کو انگلش میں سالٹ کہتے ہیں، وزن کو ویٹ، پشت کو بیک، جبس کو ایبزارب، پھسلنا کو سلپ، معمول کو روٹین۔ تو عزیز طلباء و طالبات، یہ آپ نے اپنے صفحہ نمبر 8 اور 9 جو آپ کے چوتھی جماعت کے ندبان اردو ہے، اس میں آپ نے اس کا کام کرنا ہے اور اس کی تصویر جو ہے میرے پرسنل نمبر پر سینڈ کر دینی ہے۔